اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا بھی ہے جو موت کے بعد اس کے دل میں آرزو بن کر رہ جاتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ یہاں پر ان کے حوالوں کے ساتھ جو قرآن مجید میں ہیں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ میں یہاں پر وہ آیتیں بھی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے، اے کاش میں مٹی ہوتا، سورۃ الانبیاء 40 نمبر۔ دوسری ہے، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ یہاں پر ہر روز یہی فیصلہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، میں کل نماز پڑھوں گا، میں کل گناہ سے توبہ کر لوں گا، میں کل یہ کر لوں گا، میں کل وہ کر لوں گا، اور کئی باری بہت سارے لوگوں کی زندگی میں وہ کل آتا نہیں ہے۔ یہ سورۃ الفجر حوالہ نمبر 24 ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ جب آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ کو اپنے نامہ اعمال سے ڈر نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو یقیناً آپ کو اپنا نامہ اعمال اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سورۃ الحاقہ 25 نمبر میں لکھا ہے۔ تو اپنے نامہ اعمال کو اچھا کیجئے تو پھر آپ کو اپنا نامہ اعمال بھی برا نہیں لگے گا۔ نمبر 4، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سورۃ الفرقان نمبر 28۔ یہاں پر ہم بہت سارے ایسے دوست بنا لیتے ہیں، یہ جان بوجھ کر بھی، کہ وہ بری صحبت میں ہیں یا ان کے اثرات ہماری زندگی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور اسی دنیا میں بھی کئی بار ہمیں ان کا جو اثر ہے، ان کے گناہوں کی سزا ہم کو بھی ساتھ میں ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ تو دوست بنانے سے پہلے بہت اچھے سے سوچیں۔ بری صحبت انسان کو صرف برا ہی بنا سکتی ہے، اور اچھی صحبت انسان کو بہت کچھ اچھا سکھا دیتی ہے۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ یہ نمبر 5 ہے، سورۃ الاحزاب نمبر 66۔ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اسی تمنا میں جیتے ہیں کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، گناہوں سے توبہ بھی کریں گے، لیکن کل تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی کبھار کل آتا ہی نہیں۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، سورۃ الفرقان نمبر 27۔ یہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا راستہ اپنانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ وہ اس دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے نیک راہ پر چلنے سے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ صرف غلط فہمی ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک راہ پر چلتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا وہم ہے کہ نیک راہ پر چلنے سے ہماری زندگی میں بہت سارے فلاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی سوچتے رہتے ہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا سامان بک نہیں پائے گا، یا ہمارے نفع میں کمی آ جائے گی۔ تو یقین جانیے آج کا نفع چھوڑا ہوا وہ آخرت میں بہت 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 گنا بڑھ کر آپ کو واپس مل جائے گا۔ تو خدا را نیک راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 7 پر ہے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، سورۃ النساء نمبر 73۔ نیک لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے ہی، تو برے لوگوں کی صحبت سے بچیے۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، سورۃ الکہف نمبر 42۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے، آمین۔ اور 9ویں نمبر پر ہے، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں، سورۃ الانعام نمبر 27۔ یہ بھلا کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ یہاں پر تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو اپنی خوشیوں میں بہت گم ہو چکے ہیں، گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ تمنا بہت بڑی ہے کہ کاش میں واپس دنیا میں جاؤں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے حاصل کر پاؤں، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث پر عمل کر سکوں۔ لیکن یقیناً
یہ موقع پھر نہیں ملتا۔ یہ ہے وہ آرزوئیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اس لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد و عمل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔